السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی مضمون کے برج کورس کے چوتھے دن میں آپ کا استقبال ہے۔ چوتھے دن میں ہم معرفہ اور نکرہ پڑھنے والے ہیں، یعنی اسم عام اور خاص کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو نکرہ کہتے ہیں، دوسرے کو معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف، نکرہ کی تعریف یہ ہے، اسم عام، اسم عام کو نکرہ کہتے ہیں اور اسم خاص کو معرفہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں ہمیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے نکرہ اور معرفہ۔ عربی میں نکرہ کی پہچان لفظ کے شروع میں لام تعریف یعنی ال داخل ہوگا۔ کسی لفظ کے شروع میں، اسم کے شروع میں ہم الف لام داخل کریں گے اور لفظ کے آخر میں ایک پیش، ایک زیر اور ایک زبر ہوگا۔ یہ ہے معرفہ کی پہچان، معرفہ کی پہچان۔ یہ ہمیں یاد رکھنا، کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اس کے شروع میں الف لام داخل ہو اور آخر میں ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر ہو تو وہ لفظ معرفہ ہوگا، خاص ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ مدرسہ تن، اس پہ ہے الف لام، اگر ہم داخل کر دیں المدرسہ تو آخر میں ایک پیش اور شروع میں الف لام، یہ ہے معرفہ کی پہچان۔ ہم لفظ کو دیکھیں گے کہ اس پہ اگر الف لام ہے، شروع میں آخر میں ایک پیش ہے تو وہ اسم، وہ لفظ معرفہ ہوگا۔ اسی طرح سے اردو میں جو معرفہ کی پہچان ہے اور وہ ہوگی لفظ کے ساتھ خاص یا مخصوص ہو، خاص یا مخصوص۔ جیسے مثال کے طور پہ الولد، الولد تو ہم کریں گے خاص یا مخصوص لڑکا۔ یہ خاص اور مخصوص اردو میں معرفہ کی علامت کے طور پہ ہم داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نکرہ کے لیے عربی میں کسی لفظ کے آخر میں، لفظ کے آخر میں تنوین ہو، تنوین آئے، دو پیش، دو زیر اور دو زبر، تو وہ نکرہ ہوگا اور الف لام داخل نہ ہو، الف لام داخل نہ ہو۔ دوسری چیز، پہلی چیز لفظ کے آخر میں تنوین ہو اور لفظ کے ابتدا میں الف لام داخل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ولدن، ولدن ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے اور شروع میں الف لام نہیں ہے، اس لیے یہ ہوگا نکرہ۔ اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایک لڑکا یا خاص یا کوئی لڑکا۔ اردو میں نکرہ کی جو پہچان ہے، جو علامت ہے، یہ علامت ہے، اردو میں ہم لفظ کے شروع میں ایک یا کوئی داخل کریں گے۔ اگر وہ اسم جمع ہے تو اس میں چند یا کچھ داخل کریں، جیسے ولدن ایک لڑکا، اولادن چند لڑکے، چند لڑکے۔ تو یہ ہو گیا اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا تعارف۔ سرگرمی نمبر 1، اس میں نکرہ سے معرفہ بنائیے۔ چند الفاظ دیے ہوئے ہیں، انسان، انسان، یہ نکرہ ہے۔ کیسے معلوم؟ لفظ کے شروع میں الف لام نہیں ہے، آخر میں تنوین ہے۔ اب ہم جب معرفہ بنائیں گے تو اس کے شروع میں الف لام داخل کریں گے، لام تعریف ال، تو ہو جائے گا الانسان،
انسا، اب یہاں پہ دو پیش ہے تو یہاں ہم لگائیں گے ایک پیش، الانسانو۔ اسی طرح دوسری مثال ہے طائراتن، ہم اس نکرہ کو جب معرفہ بنائیں گے تو الف لام داخل کریں گے، الطائرات۔ تیسری مثال ہے حدیثن، حدیثن دو تنوین آ رہی ہے اس لیے نکرہ ہے، ہم جب اس کو معرفہ بنائیں گے تو الف لام داخل کریں گے، ہو جائے گا الحدیث، آخر میں ایک پیش لگائیں گے۔ اور چوتھی جو مثال ہے وہ ہے سیاراتن، یہ نکرہ ہے، اس پہ الف لام داخل کریں گے، السیارات، السیارات۔ تو یہ ہو گیا، ہم نے نکرہ کو معرفہ بنا دی۔ سرگرمی نمبر 2 میں معرفہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اسے ہمیں نکرہ بنانا ہے، یعنی اس میں معرفہ سے نکرہ بنائیے۔ نمبر 1 العالم، یہ ہے معرفہ، کیسے معلوم؟ اسم پہ الف لام داخل ہے شروع میں، آخر میں ایک پیش ہے، اسے ہمیں نکرہ بنانا ہے تو الف لام نکال دیں گے اور ایک پیش کی جگہ آخر میں تنوین لگائیں گے، عالم۔ اسی طرح نمبر 2 السماء، یہ معرفہ ہے، اس کو ہم نکرہ بنائیں گے تو سماء۔ اسی طرح البحر، نمبر 3 البحر، اس کو ہمیں بنانا ہے بحر، تنوین لگانا ہے، الف لام نکال دینا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے انہار، النار، اس کو ہمیں الف لام نکال کے آخر میں تنوین لگانا ہے، الناروں سے ہم نے نارون بنا دیا۔ سرگرمی نمبر 2 کے بعد ہمیں مشق کرنا ہے، مشق میں نکرہ لفظ کو معرفہ اور معرفہ کو نکرہ بنانا ہے، تو اس میں چند الفاظ ہیں۔ نمبر 1 مدرستن، مدرستن، اس پہ الف لام نہیں ہے، تنوین ہے، یہ نکرہ ہے، اب ہم اسے معرفہ بنانا، الف لام داخل کریں گے، المدرسہ، تو اور تنوین کی جگہ ایک پیش لگائیں گے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے الاستاذ، الاستاذ یہ معرفہ ہے، چونکہ الف لام داخل آخر میں ایک پیش ہے اس لیے معرفہ، اسے نکرہ میں تبدیل کرنا ہے تو ہم الف لام نکال دیں گے، استاذن، اور آخر میں تنوین لگائیں گے۔ اسی طرح الولد، الف لام نکال کے ہم تنوین لگائیں گے، ہو جائے گا ولدن۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے لوحن، لوحن چونکہ نکرہ ہے، آخر میں تنوین ہے، الف لام نہیں ہے، اس لیے ہم الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنائیں گے، اللوح۔ تو یہ ہماری مشق مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہمیں ایک تعریف لکھنے کو دی گئی ہے کہ نکرہ کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے، تو ہم اس کو یوں لکھیں گے کہ نکرہ اس میں عام کو کہتے ہیں، وہ لفظ جو کسی عام اسم کی طرف نشاندہی کرے، دلالت کرے، اسے نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ولدن، مانے ایک لڑکا، یہ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، یہ نکرہ کی مثال ولدن، ایک لڑکا۔ تو اس طرح سے ہمارا چوتھا دن مکمل ہوا۔ امید کہ آپ نے غور کیا ہوگا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔